باب پنجم، آفتاب ہدایت کا طلوع، مقصد بعثت، مظلوم دنیا کی دعائیں۔ وہ مقصد جس کی خاطر آپ اس دنیا میں آئے تھے، وہ قرآن جس کو انسانوں کی خاطر آپ لائے تھے، وہ پیغام محبت، وہ نجات اولاد آدم کی، زمین صدق پر رکھنا نئی بنیاد عالم کی۔ اب اس کا وقت آ پہنچا تھا، اب وہ کام ہونا تھا، زمین تیار کر کے نخل حق کا بیج بونا تھا۔ اندھیرا چھا چکا تھا کفر کا دنیائے ہستی پر، زبردستی تسلط پا چکی تھی زیر دستی پر۔ الستی میں کشوں سے ہو چکا تھا میں کدا خالی، کہ دنیا ہو گئی تھی بادائے غفلت کی متوالی۔ کوئی گوشہ نہ ملتا تھا جہاں مظلوم اما پائیں، کوئی سنتا نہ تھا ان کی یہ بیچارے کہاں جائیں۔ کوئی شفقت نہ کرتا تھا یتیموں پر غلاموں پر، یہ مر جاتے تھے بھوکے اور بک جاتے تھے داموں پر۔ ضعیفوں اور بیواؤں کو روٹی بھی نہ ملتی تھی، غضب ہے مزد مزدوروں کو کھوٹی بھی نہ ملتی تھی۔ ستم سے تنگ آ کر خودکشی کر لی شریفوں نے، دعا کو دست رشا دار اٹھائے تھے ضعیفوں نے۔ اقرا۔ اٹھا غار حرا سے ابر رحمت شان حق لے کر، لبے اقرا باسم ربک الذی خلق لے کر، سنایا آ کے اہل بیت کو مژدہ رسالت کا، انہیں ایمان پہلے سے ہی تھا حق و صداقت کا۔ کہا اس خالق ہستی کے جلوے پر رہو شیدا، اسی کا نام لینا چاہیے جس نے کیا پیدا۔ وہ جس نے گوشت کے ایک لوتھڑے کو زندگی بخشی، بنائی شکل انسان اور ایسی برتری بخشی۔ ذریعے سے قلم کے جس نے دی تعلیم انسان کو، اسے وہ کچھ سکھایا جو نہ آ سکتا تھا ناداں کو۔ خدیجہ اور علی ابن طالب جب ہوئے مومن، ابھی شیر خدا 10 سال کے بچے ہی تھے کم سن۔ جناب زید جو ایک بندہ آزاد کردہ تھے، علی کے بعد وہ بھی دامن اسلام میں آئے۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان۔ ابو بکر آئے، ان کو بھی یہی پیغام پہنچایا، خدا کے دین کی تلقین کی، اسلام پہنچایا۔ کہا مجھ کو میرے رب نے نبوت دے کے بھیجا ہے، ہدایت دے کے بھیجا ہے، شریعت دے کے بھیجا ہے۔ میں آیا ہوں کہ بندوں کو خدا کے در پہ لے جاؤں، نجات دنیاوی و آخروی کی راہ دکھلاؤں۔ کہا ابو بکر نے سرکار آمنا و صدقنا، میرے مالک میرے مختار آمنا و صدقنا۔ میرے ماں باپ آل اولاد قرباں اس شریعت پر، محمد کے خدا پر اور محمد کی رسالت پر۔ یہ کہہ کر جھک گئے ابو بکر، چومے ہاتھ حضرت کے، لگے پھر خدمت تبلیغ کرنے ساتھ حضرت کے۔ یہ وہ ایمان تھا جس کا خدا نے ذکر فرمایا، یہ وہ انسان تھا جس نے لقب صدیق کا پایا۔ السابقین الاولین۔ ابو بکر آج اس توحید حق کا جام لے آئے کہ جس سے حضرت عثمان بھی اسلام لے آئے۔
زبیر و سعد و طلحہ عبد رحماں ابو عبیدہ بھی، علی کے بھائی جعفر اور بیوی ان کی اسماء بھی، غرض ایمان لائے سب سے پہلے اپنے گھر والے، پھر آئے دوست اس حلقے میں دل والے نظر والے، برس 40 پورے اس نبی کو سب نے دیکھا تھا، مروت سے بھری پاکیزگی کو سب نے دیکھا تھا، یہ چند افراد سب سے پیشتر حق کے کریں آئے، در توحید پر السابقین الاولین آئے، مقدر تھی سعادت ان رضا کے بہرہ مندوں کو، خدا نے آپ گویا چن لیا تھا اپنے بندوں کو، یہ چھوٹی سی جماعت ذکر حق کرتی تھی چھپ چھپ کے، شہادت گاہ الفت میں قدم دھرتی تھی چھپ چھپ کے، انہیں معلوم تھا جس روز کھلا راز کا دامن، عرب کا ذکر کیا سارا جہاں ہو جائے گا دشمن، مگر وہ روز جلد از جلد منہ دکھلانے والا تھا کہ تبلیغ اعلانیہ کا فرما آنے والا تھا، ملا ہو جس کو یہ فرما کہ ہاں فاصدع بما تؤمر، خدا کے حکم کو پھر کھول کر کہتا نہ وہ کیوں کر، پہاڑی کا واز علائے کلمات الحق، چڑھا کوہ صفا پر ایک دن اسلام کا ہادی، نظر کے سامنے تھی پستی انسان کی آبادی، صدا دی اے قریشی عورتوں مردوں ادھر آؤ، یہ اپنے کام دھندے آج طے کر دو ادھر آؤ، مثال رد ہادی کی صدا گونجی ہواؤں میں، زمیں سے آسماں تک غلغلہ اٹھا فضاؤں میں، یہ کھڑکا سن کے خلقت گھر سے نکلی اس طرف آئی، بڑی انبا در انبا دوڑتی صف بصف آئی، اکٹھے ہو گئے آ کر جواں و پیر و مرد و زن، بنی آدم کا جنگل بن گیا یہ کوہ کا دامن، خطاب ان سے پیغمبر نے کیا اللہ کے بندو، خلیل اللہ کے پوتوں ذبیح اللہ کے فرزندوں، کھڑا ہوں میں تمہارے سامنے اس کوہ کے سر پر، دو جانب مجھ پہ روشن ہے یہاں اچھا برا منظر، اگر میں تم سے یہ کہہ دوں کہ اس کوثر کے پیچھے، پہاڑوں کی بلندی اور آہنی دیوار کے پیچھے، چھپی ہے رہزنوں کی فوج تم پر وار کرنے کو، گھروں کے لوٹنے کو شہر کو مسمار کرنے کو، یہ کہہ دوں میں اگر تم سے تو کیا تم مان جاؤ گے، یقین آ جائے گا کیا مجھ پہ کوئی شک نہ لاؤ گے، کہا لوگوں نے ہاں سچا ہے تو یہ جانتے ہیں سب، تو بچپن سے ہی صادق ہے امی ہے مانتے ہیں سب، بھلا اس قول پر کیسے یقین ہم کو نہ آئے گا، بلا چوں چرا مانیں گے کوئی شک نہ لائے گا، یہ سن کر پھر بلند آواز میں سچا نبی بولا، اس انداز سے قرآن ناطق نے دہن کھولا، کہ اے لوگو میرا کہنا نہایت غور سے سن لو، میں کہتا ہوں کہ باز آ جاؤ ظلم و جور سے سن لو، بہائم کی صفت چھوڑو ذرا انسان بن جاؤ، برے اعمال سے توبہ کرو شرماؤ شرماؤ، فواحش اور زناکاری مٹا دو نیک ہو جاؤ، خدا کو ایک مانو اور تم بھی ایک ہو جاؤ، یہ غوث و لات و عزا کچھ نہیں بے جان پتھر ہیں، جنہیں تم پوجتے ہو وہ تو خود تم سے بھی کمتر ہیں، وہی خالق وہی سچا خدا معبود ہے سب کا، وہی مطلوب ہے سب کا وہی مسجود ہے سب کا، بتوں کی بندگی کے دام سے آزاد ہو جاؤ، خدا کے دامن توحید میں آباد ہو جاؤ، پھنسا رکھا ہے شیطان نے تمہیں باطل کے پھندے میں، نہ رکھا فرق تم نے کچھ خدا میں اور بندے میں، تمہارے واسطے میں دولت اسلام لایا ہوں، جو ابراہیم لائے تھے وہی پیغام لایا ہوں،
خدائے واحد و قہار پر ایمان لے آؤ، جہاں کے مالک و مختار پر ایمان لے آؤ۔ جہالت چھوڑ دو قرآن پر ایمان لے آؤ، بتوں کو توڑ دو رحمان پر ایمان لے آؤ۔ اگر ایمان لے آؤ تو بچ جاؤ گے اے لوگو، فلاح دنوی و آخروی پاؤ گے اے لوگو۔ نہ مانو گے تو بربادی کا بادل چھانے والا ہے، برا وقت آنے والا ہے، برا وقت آنے والا ہے۔